مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ایسے قانون سے نفرت ہے عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے، آج بھی میرے خیالوں میں تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، آج بہت سارے لوگوں کے کمنٹ موجود ہے جس پر بات کی جائے گی. ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے، اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید رائے جانتے ہیں. ایمان کی بنیاد گنبد و مینار نہیں، کردار و انصاف ہے. جی بالکل. پاکستان میں مذہب کے نام پر جس شدت، نفرت اور جہالت نے جڑ پکڑ لی ہے، وہ آج ہر ذی شعور انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. افسوس کہ ہم نے اسلام کو قرآن و سنت کے بجائے چند مولویوں کے خطبوں، نعروں اور فتووں کا قیدی بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج قوم اس مقام پر کھڑی ہے جہاں گنبد و مینار کی حفاظت ایمان کا معیار بن چکی ہے اور انسانیت و انصاف کی پامالی کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور دوسری طرف انہی کے نام پر معصوم مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، ان کی مساجد گراتے ہیں، ان کے مینار توڑتے ہیں، ان کی قبریں اکھاڑتے ہیں. کیا یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے؟ بخاری شریف. تو پھر یہ ضد کیوں کہ مسجد صرف اس عمارت کا نام ہے جس پر مینار اور گنبد ہو؟ کیا ایمان کا تعلق پتھروں اور اینٹوں سے ہے یا دل کے تقوی اور اخلاق کے حسن سے؟ یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ مینار اور گنبد کبھی بھی اسلامی شاعر نہیں رہے. یہ محض فن تعمیر کا ایک حصہ ہے جو اسلام سے صدیوں پہلے دنیا کے مختلف مذاہب کے عبادت خانوں میں موجود تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ ابتدائی مساجد میں نہ گنبد تھے نہ مینار. وہ سادہ مٹی کے ڈھانچے تھے جن میں صرف عبادت کا خلوص تھا، دکھاوا نہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے گنبد اور مینار کو ایمان کی علامت اور اختلاف رکھنے والوں کی عبادت گاہ کو جرم بنا دیا. یہی سوچ ہے جو ہمیں آج ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا رہی ہے. جس ملک میں قانون کی دھنجیاں اڑتی ہیں، عدل بکتا ہے اور مذہب نفرت کا ہتھیار بنتا ہے، وہاں یہ کہنا بیجا نہیں کہ اصل خطرہ کسی گنبد سے نہیں بلکہ جہالت سے ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک موصوف نے ہمیں لکھ کر بھیجا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ مولویوں نے ہمارے دماغوں میں یہ کیوں بٹھایا ہے کہ مینار اور گنبد اسلامی شاعر ہے، اور چلیں کسی نے کہا بھی ہے تو ہم اتنے جاہل کیوں ہیں کہ آنکھیں بند کر کے یقین کیے بیٹھے ہیں. پاکستانیوں، مینار اور گنبد ہرگز اسلامی شاعر یا اسلام کی نشانی نہیں. یہ دونوں چیزیں اسلام سے پہلے کی وجود میں آئی ہوئی ہے. دنیا بھر میں جا کر دیکھ لو، گوگل پر سرچ کر لو، قرآن پاک میں تلاش کر لو. مینار اور گنبد کلیساؤں، چرچ، ہندوؤں کے مندر، سکھوں کے گردواروں پر بھی بنے ہوئے ہیں. بس پاکستان میں یہ صرف مسلمانوں کا ٹریڈ مارک بنا دیے گئے ہیں. دوسرے موصوف نے ہمیں لکھ کر بھیجا کہ بھائی لوگ، احمدی مسلمانوں کو قتل کر کے مساجد شہید کر کے مینار توڑ کر اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین ہمارے لیے مسجد ہے، اس لیے مسلمان کہیں بھی صاف جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں. اگر احمدی مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو ان کے دل اور دماغ کو جیتو، قرآن اور حدیث سے مقابلہ کرو اور دلائل سے شکست دو. یہ میناروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب کرسچین کے کلیساؤں سے لیے گئے ہیں. ویسے بھی اسلام کے پاس اپنا کچھ نہیں، سب اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو ان کی کیا جرت ہے کہ یہ نظر بھی آ جائے. کچھ لوگوں کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے. کسی گنبد اور مینار سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے. اور محترم، آپ اس آئین کی بات کر رہے تھے جو ایسے کسی کو جو خود کو مسلمان کہتا ناحق کافر بناتا ہے. ناظرین، یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ملا غلط کر رہے ہیں، سامنے آ کر بات نہیں کرتے کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیا جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود کو مسلمان کہے اسے کافر نہ کہو،
صحیح بخاری۔ تو پھر ہم کون ہیں جو کلمہ پڑھنے والے احمدی مسلمانوں یا کسی بھی دوسرے گروہ کو کافر قرار دیتے پھرے؟ اگر احمدی غلط ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر آپ حق پر ہے تو دلائل سے جیتے، کردار سے قائل کریں، تلوار سے نہیں۔ اسلام کسی کے قتل، گالی یا بائیکاٹ سے نہیں پھیلا، بلکہ رحم، انصاف اور اخلاق سے دل جیتے گئے۔ ایک کمنٹ کرنے والے نے سچ کہا، اسلام کو صرف جہالت سے خطرہ ہے، جو کہ پاکستان میں عام ہے۔ یہ جملہ پوری امت کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو نہیں مانیں گے کہ ایمان مسجدوں کے میناروں میں نہیں بلکہ انسان کے رویے، انصاف اور سچائی میں ہوتا ہے، تب تک ہم اسلام نہیں بلکہ صرف اپنی انا کے بندے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم اسلام کی اصل روح، عدل، محبت اور رحم کو سمجھ سکیں، اور یہ کہ ہم دوسروں کو کافر بنانے کے بجائے خود سچے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ سب بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے شامل کریں ایک کتنی حد تک باتیں درست ہے۔ اب ایک ویڈیو کلپ دیکھتے۔ کیونکہ ملاؤں کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے پاکستان ہیز بین ہینڈڈ اوور ٹو دی ملاز۔ بھائی آپ کے پاس اتنے سائنٹیفک اور سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے ساتھ پیچھے اسپارکو ہے آپ کا، وہ چاند نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چاند دیکھ کر آپ کو نہیں بتا سکتے کہ چاند دیکھا گیا، عید ہوگی نہیں ہوگی۔ ملا بیٹھے گا دوربین لگا کے وہ حبیب بینک کے پلازا کے اوپر وہ چکن اور مٹن کھائے گا بیٹھ کے، تین چار دن تک تو اس کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ 3-4 دن مٹھائیاں کھانے کھا رہے، ابھی نظر نہیں آیا، ابھی نہیں آئے گا نظر آئے گا 4 دن بیٹھے ہوئے۔ یہ سائنٹسٹ پر کس لیے آپ بنا رہے ہیں؟ اپنے سائنٹسٹوں پہ آپ کو وہ ہے یقین نہیں ہے؟ وہ جتنا آتھینٹک آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر چاند نکلا ہے نہیں نکلا، عید ہوگی نہیں ہوگی، بلیو دیم، نہیں ملے کو بلیو کریں گے۔ پاکستان ہیز بین ہینڈڈ اوور ٹو دا ملا، اور جب تک ملے کے چنگل سے پاکستان نہیں نکلے گا، پاکستان کا اسی طرح نقصان ہوگا۔ فتوائیں دی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ آسیہ جو ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو چھوڑتے ہیں۔ ملے ان پڑھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو قتل کرنا ہے۔ ٹالرنس نہیں ہے، ٹالرنس، لیو اینڈ لیٹ لیو۔ اتنا بڑا ہندوستان ہے، ہم تو 20 کروڑ ہیں، وہ 120 کروڑ ہیں، وہ 8 بڑے مذاہب وہاں پر، 8 اور 16 موسٹ پاورفل لینگویجز، اس کا لٹریچر ان کے پاس ہے، وہ پنپ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کوشش کی گئی کہ ہم ایک ہیں، ایک ہماری زبان ہے، ہم ایک ہیں، ہم بھائی آپ کے 72 تو فرق ہمارے اپنے ریلیجن میں ہیں، بڑے فرق یہ سنی اور شیعہ ہیں۔ سنی تحریک پاکستان میں، سنی تحریک چل، بھائی کیا سنی تحریک چل، شیعوں کو کیا کرو گے، کاٹ کے پھینک دو گے؟ یہ اس طرح کی چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ We are different people and we have to live together with tolerance۔ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب ٹی ایل پی احمدیوں کو گھروں میں گھس کے مار رہی تھی، ریاست کو پرواہ نہیں تھی۔ جب ٹی ایل پی ان کے قبرستانوں میں گھس کے قبریں کھود رہی تھی، ریاست کو پرواہ نہیں تھی۔ جب ٹی ایل پی نے تھانوں پہ اٹیک کیا، ریاست کو پرواہ نہیں تھی۔ جب وہ بقر عید پہ آ کے لوگوں کے گوشت بکرے اٹھا کے لے گئے، تب بھی پرواہ نہیں تھی۔ جب مفتی طارق مسعود کو، انجینئر مرزا کو اور باقیوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں، ریاست کو، چیف جسٹس آف پاکستان، ریاست کو تب بھی پرواہ نہیں تھی۔ ریاست نے تب جا کے ٹی ایل پی کو کریش کرنے کا پلان بنایا جب وہ اسلام آباد آ رہے تھے امریکن ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنے، اور امریکن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس چیز کو جواز بنا رہے ہیں کہ چونکہ ٹی ایل پی گنڈا تھی اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس لیے غلط ہے، یہ آرگیومنٹ میرے حساب سے اس لیے غلط ہے کہ ریاست آپ کی سدھری نہیں نا۔ ریاست ابھی بھی کور پرنسپلز پہ نہیں سدھری۔ وہ کہہ رہی ہے ہاں احمدیوں کو مارتے رہو، تھانوں پہ اٹیک کرتے رہو، لوگوں کو پکڑ کے موب لنچ کرتے رہو، اسلام آباد آ کے امریکن ایمبیسی کے سامنے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے، تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔